تو فرمایا یوم تبیض وجوہ، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، تبیض سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، بہت سے چہرے اس دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اور کالے ہوں گے، اور تسود کالے ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ تبیض، یہاں اب سیدھی بات ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ تبیض وجوہ المؤمنین، میں سیدھی بات ہے، مومنین کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، مسکراتے اور نکھرے ہوئے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ اور وتسود وجوہ الکافرین، اور کفار اور بدعتی اور غلط اور گندے قسم کے لوگ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا یوم تبیض وجوہ، اس دن اب یہاں یہ جو وجوہ ہے نا مضاف الیہ، اس وجہ سے کچھ تبیض مطلب تمییز کے لیے بھی ہے، یعنی کچھ، یعنی سارے چہرے کالے نہیں ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، یعنی کچھ سے مراد بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ اسودت، جن لوگوں کے اسودت کالے ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے کفر کر ڈالا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد؟ پہلے تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، تم لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات دیکھی، اللہ رب العالمین کے براہ راست احکامات دیکھے، اور اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کفر کر لیا۔ اب کیا کرو؟ فذوقوا العذاب، فتو ذوقوا، چکھ لو العذاب، عذاب، اب عذاب کو چکھ لو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تم لوگوں نے کفر کیا نا، انبیاء کی اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، کفر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، بلکہ بدعات اور رسومات پہ چلتے رہے۔ بدعات اور رسومات کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، ان کے لیے تو کہا جائے گا سحقا لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سحق، پرے ہٹو، پیچھے۔ تو لہٰذا اب عذاب کو چکھ لو، کیونکہ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور اما مگر الذین، جن لوگوں کے ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے قیامت کے دن، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، مراد جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، صبر کا دامن پکڑ لیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے، اب ان کے چہرے روشن ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہے ہیں، اور وہ جنت کی صورت میں، تو فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور رحمت جنت ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔